السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مئی کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ حکومت پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کال پر بدھ کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد منگل کو اتحادی جماعتوں کے وزراء کے ساتھ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اسلام آباد آ کر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے روکا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے ٹوئیٹ کی کہ وزیر داخلہ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اکیلے پریس کانفرنس کرتے۔ ساری پارٹیوں کے چہرے دکھانے کی اس لیے ضرورت تھی کہ ذمہ داری ایک پر نہ آئے۔ دریں اثنا پاکستان تحریک انصاف کے 25 مئی کو اسلام آباد میں لانگ مارچ سے قبل ملک بھر میں پولیس کے کریک ڈاؤن میں درجنوں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کی بھی اطلاعات ہیں۔ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے صوبوں میں امن برقرار رکھنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ کا وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگرچہ ہمارے بندھے ہوئے ہاتھ کسی حد تک کھلے ہیں، لیکن انتظامی امور میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقتدر حلقوں کی ہمیں سپورٹ حاصل ہے، لیکن ہمیں مزید مدد کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ ایشیا کے اپنے 6 روزہ دورے کو ختم کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی جنگ کو چین کو یہ پیغام دینے کے لیے استعمال کیا کہ بین الاقوامی نظام کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کی جانی چاہیے۔ آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور امریکہ کے رہنما ایک آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک خطے کے فروغ، ماحولیات کی تبدیلی کے خلاف لڑنے اور کووڈ کی وبا کے خلاف جدوجہد میں تعاون کے وعدوں کے ساتھ ٹوکیو میں جمع ہوئے۔ کوڈ نامی غیر رسمی اتحاد کے سربراہ اجلاس کے آغاز پر خطاب کرتے ہوئے، جس میں جاپان کے وزیر اعظم فیومو کشیدا، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز ان کے ساتھ تھے، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین پر روسی حملہ صرف یورپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرحدی یکجہتی اور سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کے اصولوں، بین الاقوامی قانون اور حقوق انسانی کا اس سے قطع نظر کہ دنیا میں کہاں ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا دفاع کیا جانا چاہیے۔ کوڈ کے مشترکہ بیان میں اور چاروں لیڈروں کے ریمارکس میں چین کا براہ راست نام نہیں لیا گیا، لیکن ایک ایسے انڈو پیسیفک خطے کی تعمیر کے مقصد کی اہمیت پر زور دیا گیا جہاں سب کے اقتدار اعلیٰ اور قانون کی حکمرانی کا احترام ہو۔ یہ سفارتی الفاظ تھے جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مخاطب بیجنگ ہے۔ بیجنگ نے حالیہ برسوں میں اپنے فوجی اخراجات میں ڈرامائی اضافہ کیا ہے، جس میں اس کی بحری قوت بھی شامل ہے، اور اب امریکہ کے بعد یہ اس کا دنیا میں دوسرا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہے۔ کوڈ کی یہ سربراہ میٹنگ 1 سال سے بھی کم عرصے میں لیڈروں کی دوسری بالمشافہ ملاقات ہے۔ بائیڈن اپنے ایشیا کے دورے کے ایک حصے کے طور پر جنوبی کوریا کے بعد جاپان پہنچے تھے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے منگل کے روز حکومتوں پر زور دیا کہ یوکرین کی روسی فورسز سے لڑائی میں مدد کے لیے مزید ہتھیار جلد از جلد فراہم کریں۔ انہوں نے ٹوئیٹ کیا کہ یہ نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے کہ یوکرین کے پاس ضرورت کے مطابق تمام ہتھیار پہلے ہی موجود ہیں۔ روس کی ڈونباس میں چڑھائی ایک بے رحمانہ لڑائی ہے جو جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی جنگ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھی ملکوں پر زور دیا کہ ہتھیاروں کی فراہمی تیز کر دیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے منگل کے روز کہا کہ روسی فورسز نے ڈونباس میں اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ سیورو ڈونیٹس سمیت مشرقی یوکرین کے متعدد شہروں کو محصور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روس کے سیورو ڈونیٹس پر قبضے سے لوہانس کا پورا علاقہ اس کے زیر تسلط آ جائے گا۔ کولیبا کی فوجی مدد کے لیے اس اپیل سے ایک روز پہلے امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ تقریباً 20 ملک یوکرین کو نئے سیکیورٹی امدادی پیکج بھیج رہے ہیں۔ آسٹن نے یوکرین کے دفاعی رابطے کے گروپ کے ساتھ پینٹاگون میں دوسری میٹنگ کے اختتام پر اخباری نمائندوں سے یہ بات کہی۔ امریکی فوج کے چوٹی کے افسر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی کے مطابق اس اجلاس میں 47 ملکوں نے ورچوئلی شرکت کی۔ گروپ کا اگلا اجلاس 15 جون کو برسلز میں ہوگا۔ آسٹن کا کہنا تھا کہ یہاں موجود ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس جنگ کا دائرہ صرف یورپ تک محدود نہیں ہے۔ صدر بائیڈن نے بھی منگل کے روز جاپان، بھارت اور آسٹریلیا کے لیڈروں سے ملاقات میں اسی طرح کے پیغام میں کہا تھا کہ یوکرین کی لڑائی صرف یورپ ہی نہیں بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ بائیڈن نے امریکی امداد کا اعادہ کرتے ہوئے عہد کیا کہ جب تک روس یہ جنگ جاری رکھتا ہے، امریکہ اپنے ساجھیداروں کے ہمراہ یہ عالمی امداد جاری رکھے گا کیونکہ یہ دنیا کے تمام حصوں پر اثر انداز ہوگی۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پیر کی شب ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ روس نے یوکرین پر 3 ماہ پیشتر جنگ شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 1500 میزائل فائر کیے ہیں، جن میں زیادہ تر کا نشانہ شہری ٹھکانے تھے۔ ان خبروں میں سے کچھ اطلاعات ایسوسی ایٹڈ پریس، AFP اور رائٹرز خبر رساں اداروں سے لی گئی ہیں۔ یورپی یونین ممکنہ طور پر دنوں کے اندر روسی تیل کی درآمد پر پابندی عائد کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ یہ بات جرمنی کے وزیر اقتصادیات رابرٹ ہیبیک نے ایک چینل ZDF کو بتائی۔ تاہم ہیبیک نے خبردار کیا کہ روسی تیل پر تجارتی پابندی خود بخود کریملن کو کمزور نہیں کرے گی کیونکہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر ماسکو کم مقدار میں تیل فروخت کر کے بھی زیادہ آمدنی حاصل کر سکے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں ایک غور طلب پہلو یہ تھا کہ تیل کے لیے مزید کوئی قیمت ادا نہ کی جائے بلکہ اس کی بالائی حدود پر اتفاق کیا جائے۔ تاہم جرمنی کے وزیر اقتصادیات نے زور دیا کہ روس کے خلاف اس اقدام کے لیے بہت سے ممالک کو مشترکہ سوچ اپنانا ہوگی۔ پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا ملک کا پہلا صوبہ ہے جہاں عدالتی احکامات کے تحت تمام 35 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا عمل مکمل ہونے کے بعد زیادہ تر اضلاع اور تحصیلوں میں منتخب ہونے والے میئروں اور تحصیل چیئرمینوں نے اپنے عہدے سنبھالنے کے بعد کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان افغانستان سے ملحقہ نئی سرحدی گزرگاہیں کھول رہا ہے، جبکہ 5 گزرگاہیں پہلے ہی مکمل طور پر معاشی سرگرمیوں اور مسافروں کی آمد رفت کی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ پاکستان کے افغانستان میں خصوصی نمائندے محمد صادق نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ چترال میں اراندو اور زیریں دیر میں بن شاہی اس سلسلے کی پہلی 2 گزرگاہیں ہیں جو کام شروع کر دیں گی۔ طالبان حکومت نے منگل کے روز کابل میں ایک تقریب میں متحدہ عرب امارات کی کمپنی GAAC کے ساتھ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور 2 دوسرے علاقائی ایئرپورٹس کے گراؤنڈ آپریشنز کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ یہ معاہدہ کابل اور باقی دنیا کے درمیان سرمایہ کاری کے راستے کھولے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اور مختلف شعبوں میں ان کی سرمایہ کاری کی ضمانت دیتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ملا عبدالغنی برادر نے کابل میں رپورٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایئرپورٹ کی گراؤنڈ ہینڈلنگ معاہدے کی تجدید کر رہی ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس معاملے پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ یونیما کے لیے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون نے پچھلے 2 روز میں قندھار اور مزار شریف کے دورے کیے اور صحافیوں اور سرگرم خواتین سے ملاقات کی۔ انہوں نے بلخ میں لڑکیوں کے ایک اسکول کا بھی دورہ کیا۔
انہوں نے تمام افغانیوں کے حقوق، خصوصاً خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی پاسداری اور تمام طبقوں کی شمولیت سے ایک جامع حکومت کے قیام پر زور دیا۔ بغداد سے خبر رساں ادارے اے پی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ یعنی داعش کے جنگجوؤں نے عراق میں 2 الگ الگ حملوں میں 12 شہریوں کو ہلاک اور کم از کم 6 کو زخمی کر دیا، اور سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ بظاہر حملہ آوروں نے ریت کے اس طوفان کا فائدہ اٹھایا جس میں کے سبب پورے ملک میں حد نگاہ بہت کم ہو گئی تھی اور تھوڑے فاصلے تک بھی دیکھنا مشکل تھا۔ یہ حملے پیر کی شام کرکوک دیالہ صوبوں میں کیے گئے جہاں کسانوں کو اس وقت ہدف بنایا گیا جب وہ اپنی فصلیں کاٹ رہے تھے۔ خبر رساں ادارے اے پی نے یروشلم سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی حکام نے منگل کے روز کہا کہ انہوں نے تشدد میں اضافے کے دوران، جس میں حالیہ ہفتوں میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں، ایک رکن پارلیمنٹ کو گولی مارنے، سپاہیوں کو اغوا کرنے اور یروشلم کے لائٹ ریل سسٹم کو بم سے اڑانے کے فلسطینی گروپ حماس کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس بارے میں جاری کیے گئے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ گروپ اس منصوبے پر عمل درآمد کے کتنے قریب پہنچ گیا تھا۔ حماس نے اس بارے میں فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے کہا ہے کہ ملک کے دارالحکومت میں اس وقت 3 لوگ ہلاک ہو گئے جب ایک ڈرون ایئر کرافٹ ایک مضافاتی علاقے میں مار گرائے جانے کے بعد تباہ ہو گیا۔ حوثیوں نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے نگراں ڈرون کو مار گرایا اور یہ کہ وہ سعودی قیادت کے اتحاد کی ملکیت ہے جس کے ساتھ وہ حالت جنگ میں ہیں۔ حوثیوں کے دعوے کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ اتحاد کے ایک ترجمان نے تبصرے کی درخواست پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یمن میں 2 ماہ کی فائر بندی نافذ ہے جو سن 2014 میں ملک کی خانہ جنگی کے آغاز سے ملک میں پہلی ملک گیر سطح کی فائر بندی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔